السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء، متفق علیہ۔ ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بین کل اذانین صلاۃ ثلاثا، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات 3 بار بیان فرمائی، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ لمن شاء، یہ اس کے لیے ہے جو پڑھنا چاہے۔ ہر اذان اور اقامت کے درمیان، دو اذان سے مراد کیا ہے؟ پہلی اذان سے مراد اذان ہے اور دوسری اذان سے مراد اقامت ہے۔ تو اذان اور اقامت کے درمیان کم از کم 2 رکعت ہے، اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ ہر نماز، چاہے ظہر کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو، مغرب کا وقت ہو، عشاء کا وقت ہو، فجر کا وقت ہو، 2 رکعت پڑھنا چاہیے۔ ہر دو اذان کے درمیان نماز ہے، یعنی 2 رکعت ہے۔ عام طور پر بہت ساری مساجد میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ مغرب کی اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ بقیہ عام نمازوں میں 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں۔ لیکن مغرب کی نماز میں یوں اذان ہوئی کہ یوں جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بین کل اذانین صلاۃ ثلاثا، 3 مرتبہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ہر دو اذان کے درمیان، یعنی جماعت اور اذان کے درمیان 2 رکعت ہے۔ جو پڑھنا چاہے پڑھے۔ صحابہ کرام مغرب سے پہلے، مغرب کی جماعت سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کا غیر معمولی اہتمام کرتے تھے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے: صلو قبل المغرب۔ آپ نے فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو۔ صحابہ کرام اس کا غیر معمولی اہتمام کرتے تھے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ صحابہ کرام 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اس قدر سبقت کرتے تھے، اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص مدینہ میں مسجد نبوی میں اجنبی آدمی آئے تو یہ اندازہ کرے گا کہ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، جماعت ختم ہو چکی، جماعت کے بعد کی 2 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ یعنی اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سنت کو زندہ کرنے والے بنیں، نوافل کا خاص اہتمام کریں، اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم۔